ایام تشریق کے اندر تکبیرات تشریق یہ پڑھی جاتی ہیں، اور یہ کب سے پڑھی جاتی ہیں؟ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد جو مسجد میں جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی جائیں، ان میں ایک بار بلند آواز سے یہ تکبیر پڑھنا واجب ہے، اور 3 مرتبہ پڑھنا یہ افضل ہے۔ وہ تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق ہے۔ تو 9 ذی الحجہ کی صبح فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی نماز عصر تک ہر فرض نماز کے فوراً بعد کہ جو نماز مسجد میں جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی جائے، اس کے فوراً بعد اس کو 1 مرتبہ پڑھنا بلند آواز سے یہ کیا ہے؟ واجب ہے، اور 3 مرتبہ پڑھنا یہ کیا ہے؟ افضل ہے۔ اب اس میں وہ شخص کی جو تاخیر سے نماز میں آیا اور اس کی کچھ رکعتیں نکل جائیں تو وہ کیا کرے؟ تو اسے چاہیے کہ اپنی نماز مکمل کرنے کے بعد اس تکبیر کو پڑھے، نہ امام کے ساتھ جو شامل ہوا دیر سے تو جو رکعتیں اسے نکل گئے وہ رکعتیں پوری کرے، اس کے بعد اس تکبیر کو وہ انفرادی طور پر پڑھے۔ اچھا، اسی طرح وہ شخص کہ جو منفرد ہے، یعنی جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہا یا اس کی جماعت نکل گئی تو اس نے تنہا نماز ادا کی، اس شخص کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ بھی اپنی نماز پڑھنے کے بعد اس تکبیر کو کہہ لے، لیکن اس پر واجب اب نہیں رہی، کیونکہ اسی طرح عورتیں ہیں اور جو نابالغ بچے ہیں جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے ان پر بھی یہ تکبیر کہنا واجب نہیں ہے، کہنے تو کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح جو بقیہ سنتیں نماز کے ساتھ ہوتی ہیں یا وتر ہم پڑھتے ہیں، ان سنتوں اور نوافل کے بعد اس تکبیر کو نہیں کہا جائے گا، صرف فرض نماز کی جماعت کے فوراً بعد 1 مرتبہ بلند آواز سے اس تکبیر کو سب پڑھیں گے امام کے ساتھ۔ ہاں، اگر کبھی امام بھول جائے تو مقتدیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ بلند آواز سے پڑھیں اور یاد دلائیں۔ اسی طرح جمعہ اگر آ جاتا ہے ان دنوں کے اندر، یعنی 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 تک، تو پھر جمعے کی نماز کے بعد بھی اس تکبیر کو پڑھا جائے گا۔ عید کی نماز کے بعد اس تکبیر کو پڑھنا واجب نہیں ہے، لیکن پڑھ لے تو کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے۔